علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب تھی آج، اور اس میں خطاب کیا چیف آف دی آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، اور انہوں نے اس خطاب میں کچھ اہم باتیں کی۔ ایک تو بھارت کو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا، ایک کوشن دی کہ نیوکلیئر ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مگر کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب فیصلہ کن انداز میں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے مئی کے تصادم کو پاکستان کی واضح کامیابی بھی قرار دیا، اور یہ کہا کہ قوم، افواج اور قیادت ایک صفحے پر ہیں اور دفاع وطن میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے نہیں امن کے خواہاں ہیں، لیکن اگر مجبور کیا گیا تو پھر جواب ظاہر توقعات سے بڑھ کر ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک طاقتور اور متوازن پیغام سامنے آیا، ایسا پیغام جو نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی امن پسندی اور ذمہ دار ایٹمی ریاست کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ ساتھ ہی فیلڈ مارشل نے افغانستان کو مشترکہ سلامتی اختیار کرنے کی دعوت بھی دی، اور پھر پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان امن، استحکام اور میوچول جو رسپیکٹ ہے اس کی پالیسی پر گامزن ہے۔ انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر بھی دو ریاستی حل کے پاکستانی موقف کی بھرپور تائید کی۔ پھر سعودی عرب، چین اور امریکہ سے جو ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان خطے کا نیٹ ریجنل سٹیبلائزر بن چکا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ کیا یہ بیان خطے میں امن و استحکام کی ایک نئی بنیاد رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک پیس کا پیغام ہے، تو اور کیا بھارت کو اس پیغام سے وہ سبق سیکھنا چاہیے کہ نیوکلیئر خطے میں جارحیت خود تباہی کی راستہ ہے، اور پھر کیا پاکستان کی یہ ذمہ دارانہ سوچ عالمی برادری کے لیے بھی ایک مثالی ماڈل بن سکتی ہے؟ اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ مجھے جو ہے سینئر تجزیہ کار نجم ثاقب صاحب، ظفر لالی صاحب اور پی جے میر صاحب لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم ثاقب صاحب، بیفور کمنگ ٹو دیٹ کہ جو انہوں نے باتیں کی خاص طور سے بھارت سے ریلیٹڈ اور ایک پیس کی بات کی، امن کی بات کی، بیفور کمنگ ٹو دیٹ I would love to take your comment on that کہ کیڈٹس کی تقریب میں جب ایک آرمی چیف اس طرح سے خطاب کرتے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس اور ریلیونس بھی ذرا ہمیں سمجھائیں ساتھ ہی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ دیکھیے، یہ جو کیڈٹس ہیں نا، یہ جو کاکول میں جن سے انہوں نے خطاب کیا ہے، انہی میں سے سٹاف کالج کریں گے، انہی میں سے کوئی جو ہے وہ یعنی این ڈی یو میں ٹاپ کرے گا، اے لے گا، A+ لے گا، انہی میں سے کوئی جو ہے وہ میجر جنرل بنے گا، لیفٹنٹ جنرل بنے گا، اور انہی میں سے ہی ہو سکتا ہے کوئی آرمی چیف بھی بنے گا۔ تو وہ جو نوٹس لے رہے ہوتے ہیں نا یہ کیڈٹس، یہ پھر بتائیں گے آج سے 30 سال بعد ان میں سے کوئی اگر بنا آرمی چیف تو کہے گا کہ میں جب کاکول میں ٹریننگ لے رہا تھا نا، وہ لانگ شوز پہن کے اور وہ جو چڑھائی چڑھتے ہیں اور بوٹوں والا زمانہ تھا، اس زمانے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوتے تھے، اور انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ میں نے لکھی ہوئی ہے، اور اس میں سے وہ کچھ پوائنٹس لے گا۔ لیکن صرف کیڈٹس نہیں ہے نا، دیکھیے گا کہ حاضرین میں کچھ ڈپلومیٹس مجھے نظر آئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگر پاکستان آرمی چیف یعنی پاکستان کا آرمی چیف بات کرتا ہے تو وہ تو پورا پک ہوتا ہے، پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس میں صرف یعنی تخاطب جو ہے وہ صرف کیڈٹس نہیں تھے۔ اچھا، یہ جو آپ نے یعنی بات کی ہے نا اپنے انٹرو میں، بڑی اچھے طریقے سے آپ نے بتایا مجھے کیا نظر آیا ان کے اس خطاب میں، مجھے کیا نظر آیا اور میں نے کون سی چیز جو ہے وہ نئی دیکھی اس میں، اس پہ تھوڑا سا یعنی میں تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے مجھے نظر آئی اپنے چیف کی، اپنے آرمی چیف کی، فیلڈ مارشل صاحب کی باڈی لینگویج، سیریسنیس کا یہ اندازہ یعنی کیجئے کہ نارملی ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ ایکسٹمپور بولتے ہیں نا، یعنی فی البدیہہ بولتے ہیں، ان کے سامنے لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب لکھا ہوا تھا تو امپورٹنٹ ہے، سیریس ہے، اور دیکھ بھال کے وہ بات کرنے والی بات ہوتی ہے نا۔ تو جب میں نے ان کی تقریر سنی تو باڈی لینگویج تو ان کی بڑی زبردست تھی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیلیوری بھی اچھی تھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں انہوں نے دو چیزیں بیسیکلی ان پہ فوکس کیا۔ پہلی چیز تھی کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ معاملات جو ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے ماضی، حال اور مستقبل۔ دوسرے نمبر پہ تھی سفارت کاری، وہ اس طرح سے کہ اس میں کشمیر بھی آیا، اس میں افغانستان آیا، اس میں یعنی آپ کی جو مڈل ایسٹ کی ہے وہ حساب کتاب آیا، غزہ کی صورتحال آئی، یہ سارا افغانستان کی جھڑپیں، یہ وہ دہشت گردی آئی اس میں۔ تو دو یہ مجھے نظر آئے ٹاپکس جن پہ کی بات ہوئی، ایک سیکیورٹی اور خاص طور پہ خطے کی سیکیورٹی، پھر انہوں نے عالمی طاقتوں کا بھی ذکر کیا، انہوں نے مسلم ممالک کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ کچھ ایسا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو ملٹری ڈپلومیسی، جس ملٹری ڈپلومیسی کی انہوں نے بات کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں
وہ لنچ آن میں جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ چائنا کا بھی دورہ کرتے ہیں. تو ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس پہ زیادہ زور تھا. 2-3 باتیں یعنی کرتے ہیں پھر پروگرام اس کو آگے چلاتے ہیں. فوکس حال پہ تھا اور مستقبل پہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وے فارورڈ تھا اور اس میں مثال ماضی سے دی گئی. مثال کے طور پہ کہا گیا کہ بنیان المرصوص جو ہے اس میں ہماری کلیئر وکٹری تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ جو ہمارے ہیں نا اخبارات اور یہ یعنی سوشل میڈیا والے ان کو بہت شوق ہوتا ہے سینسیشنلائز کرنے کا. اب انہوں نے بات کی کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ جنگ کے متحمل نہیں ہیں اس لیے کہ یہ نیوکلیئرائزڈ جو ہے نا وہ ایریا ہے. انڈیا کے پاس بھی یعنی نیوکلیئر نو ہاؤ ہے, ہمارے پاس بھی ہے. اب انہوں نے ایک کوشچن کیا, ایک احتیاط کی بات کی, لیکن ہیڈ لائنز کیا بن رہی ہیں؟ آرمی چیف نے جو ہے وہ یعنی وارننگ دے دی ہے انڈیا کو. اور بابا وارننگ نہیں دی, کوشچن کیا ہے, بتایا ہے. اور یہ بات ہم عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ بابا ہم جنگ نہیں چاہتے. اب دیکھیے ہر دفعہ مسلط کی گئی, خاص طور پہ یہ جو تھا دہشت گردی کے بارے میں بھی بات ہوئی, پھر اس کے بعد کشمیر کا ذکر ہوا. یہ سارے معاملات انہوں نے ایک دو فکرے میں جو پالیسی ہماری ہے نا کہ جس طرح ہم ویو کرتے ہیں وہ انہوں نے بتایا. اب یہ ہے کہ ہیڈ لائنز تو بن گئی, لیکن جو مین بات مجھے اس میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد عوام کا ذکر آتا تھا. اور یہاں پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ کوئی بھی دنیا کی فوج کسی بھی امن کی حالت میں ہو, چاہے زمانہ جنگ ہو, عوام کی بھرپور اور باقاعدہ طور پہ جو ان کی سپورٹ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اگر جنگ کے حالات ہوں جو کہ اس وقت پیدا ہوئے ہوئے اس علاقے میں, اس میں عوام کی پوری سپورٹ جو ہے وہ آپ کی آرمی کو ہونی چاہیے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اصل جو آپ کی جو نیشنل ویلتھ ہے, جو آپ کی نیشنل پاور ہے, وہ پتہ لگتی ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں آپ اس میں آپ کی عوام کا آپ کو بھرپور ساتھ ہے. اور جس کا ذکر انہوں نے بار بار کیا کہ 1947 سے لے کے آج تک یعنی سنس دی انسیپشن آف آر کنٹری آج تک جو ہے ہر جگہ پہ ہم نے یعنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کی, لیکن یہ تھا کہ ہر جگہ پہ ہم نے اپنے عوام کو اپنے شانہ بشانہ پائے. ہلالی صاحب, آپ کے کیا ٹیک اویز ہیں آرمی چیف کی آج کی تقریر سے؟ جی ہاں, میں کوئی فرلز کی بات نہیں کرتا, میں اس پہ کانسنٹریٹ کروں گا جو انہوں نے کہا اور وہ میسج جو انہوں نے کمیونیکیٹ کیا یا کرنے کی کوشش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی نہیں ہے جو اگری نہیں کرے گا ان سے کہ یہ جو ہماری لڑائی ہے, پاک افغانستان کی کلیشز جو ہو رہے ہیں, یہ ایز مچ ایز اے پاکستان انڈیا کلیش, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہندوستان کے بیکنگ کے بغیر کابل کی جو رژیم ہے وہ اس قسم کے فرنٹل اٹیک اور اس قسم کے ٹیکٹکس وہ نہیں استعمال کرتے. تو as far as Afghan relations, it be equated with the relations which we have with India. دوسری بات ہے جو ایک unreasonable stance, ایک brazen breaking of its promises, مانے کھلا اپنے وعدوں کا جو یہ توڑ رہے ہیں, یہ جو وعدوں سے ریزائل کر رہے ہیں ہندوستان, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو پرومس ملا ہے. I beg your pardon, جو طالبان کر رہا ہے وہ پرومس ملا ہے کہ ہندوستان سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, فکر مت. اور اس لیے ان لوگ وہ اپنے ریٹن پرومسز ٹو دا ورلڈ ان دی قطر کہ ہم اپنی سوئل کو کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں, اگینسٹ another country ہم استعمال نہیں کریں گے, مگر وہ کروا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں brazenly. تو یہ پھر ہندوستان کو ہمارے آرمی چیف کا میسج ہے کہ لگتا ہے ایسے ہے, میسج ہے, میں نہیں کہتا ہوں یہ کہا انہوں نے, دس از واٹ آئی ٹیک اوے, کہ تم سمجھتے ہو تم پھر وہ کر سکتے ہو جب تم بنگلہ دیش کے ساتھ کیا. تم سمجھتے ہو کہ اس وقت تم you'll get away with it.
نہیں, اس وقت جو تمہیں جواب ملے گا وہ ایک کیٹیکلزمک جواب ہوگا. It will be a response beyond your expectations. اور nothing, کچھ نہیں ہے تمہارے پاس اس وقت جو یہ روک سکتا ہے. And nothing you have by way of armaments, S-400 جو بھی ہے وہ ہمیں روک سکتا ہے. ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے, اور خاص طور وہ ہتھیار کے لیے جو تمہارے پاس ہے, اور ان کو ہم نے نکالا ہے ایز اے ڈیمونسٹریشن, ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور افغانستان کو اس کا جو میسج تھا وہ میرے خیال میں اٹ واز ایکولی اسٹارک. وہ کہنے لگے ان کو کہ جس طریقے سے تم پروسیڈ کر رہے ہو وہ تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا. جب تک تم ٹی ٹی پی کو روکو گے نہیں, جب تک تم ہندوستان اور ٹی ٹی پی کا خواہش جو ہے کہ وہ پاکستان کو اٹیک کرے فرام افغانستان, جب تک یو ڈونٹ اسٹاپ دیٹ, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, مت سمجھو کہ ہم نیٹو یا روس کے طرح نکلیں گے. یہ ہمارا پہلا گھر ہے, دوسرا گھر ہے, تیسرا گھر ہے, چوتھا گھر ہے. ہمارا گھر ہے پاکستان, ہم اور کسی جگہ نہیں جا سکتے. ادھر ہی رہیں گے, ادھر ہی رہیں گے اور ادھر ہی مریں گے. تو یہ مت سمجھو کہ تم لوگ, یہ تو ایسے شیخیاں بنانے, آپ کو پتا ہے رامین کہ ہم جا کے پوچھو گوروں سے ہم کیسے لڑتے ہیں. کیا گوروں سے؟ آپ نے 20 سال میں ویتنام نے 58,000 امریکنوں کو مارا ہے, اور 19 سال میں ویتنام نے 58,000 امریکنوں کو قتل کیا ہے, اور تم لوگوں نے 21 سال میں 2,000 امریکنوں کو مارے ہیں. جاؤ یار چھوڑو, بتاتے ہو کیا ہو کہ تم لوگ کیسے لڑ سکتے ہو. تو یہ ہے میرے خیال میں میسج, ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے ویری اسٹرانگ میسج اینڈ اٹ از اے ٹائملی میسج. بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی, جیسے خاص طور سے اگر ہم انڈیا کی بات کر لیں صرف, کہ وہاں کے اگر آرمی چیف یا وہاں کے جو مودی صاحب ہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں ایک ریٹرک فیل ہوتا ہے, دھمکانا, یہ کر لیں گے, قبضہ کر لیں گے, اس کو مار دیں گے. لیکن جو آج آرمی چیف کی جو باڈی لینگویج تھی اور جو اسٹیٹمنٹ تھی بڑی بیلنسڈ تھیں, بہت ہی رسپانسبل سوچ, بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ اٹ از اے رسپانسبل اسپیچ ٹوڈے. دیکھیں, جن کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے, جو کیڈیٹس ہیں, قیادت تو کیڈیٹس نے لینی نا بعد میں, اور انہوں نے آگے جیسے نجم ثاقب صاحب نے بات کی ہے, ان کو ڈفرینٹ, ان کو رولز ملنے زندگی کے اندر آگے. جی, تو اگر آج آپ کو ایک مینٹلی پریپیئر کرتا ہے آپ کا آرمی چیف, تو وہ آپ کو فیوچر کے لیے بتا رہا ہے. اور اوبیسلی فیوچر کے لیے بتا رہا ہے دو چیزیں, کہ ہمارے جو انہیرنٹ ایک جو پرابلمس ہیں, ایک ہے افغانستان اور دوسرا ہے ہندوستان. مسئلہ کس کا ہے؟ کشمیر کا. فرام افغانستان پوائنٹ آف ویو مسئلہ ہے ڈیورنٹ لائن کا. اینڈ یہ جو مسئلے ہیں یہ کوئی جلد سالو ہونے والے نہیں ہیں, یہ چلیں گے, آن گوئنگ ہیں. کبھی بہت ہائی چلے جائیں گے. ہم نے کولڈ اسٹینڈ آفس بھی دیکھے, ہم نے وارز بھی دیکھ لیں, ہم نے ڈپلومیسی بھی دیکھ لی, بٹ یہ جو ایک بنچ نکلے گا آگے, اس کے لیے ایک مینٹل پریپریشن ہے. اور مینٹل پریپریشن میں جو فیلڈ مارشل نے جو بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے. وہ مجھے یاد آتا ہے لیو ٹولسٹائے کا وار اینڈ پیس. انہوں نے وار کی بھی بات کی اور پیس کی بھی بات کی. وار کی انہوں نے بتایا کہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہیں, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے ہماری جو فارن پالیسی آپ لے لو, ریجنل پالیسی لے لو, ہمارا یہی ہے نا کہ ہم ریجن کے اندر اسٹیبلائز کریں اور اسٹیبلٹی لے کے آئیں. تو ہم تو اس پہ چل رہے ہیں. تو اگر آپ اس پہ نہیں چلیں گے اور اگر آپ ایگریشن کریں گے, ایک اور چیز ہے, پاکستان نے کبھی ایگریشن نہیں کی ہے سنس دی انڈیپینڈنس آف پاکستان. پاکستان ہیز آلویز بین ایگریسڈ. اور ایگریسر کون؟ آپ کو افغانستان سے بھی ایگریسر ملا ہے ان دا فارم آف ٹیررزم, اور آپ کو ہندوستان سے ملا ہے ان دا فارم آف سیبوٹاج, ایسپیناج اینڈ آف کورس ملٹری کنفرنٹیشن. تو یہ آپ کو وہاں ملا ہے. اب اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بھائیوں نے آپ کو بتا دیا ہے, I'll just be repeating myself,
بات یہاں آتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پریپیئرڈنس پہ رکھنا ہے، جو کہ انہوں نے خود بتا دیا. انہوں نے ایک وارننگ نہیں ہوتی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دیکھو ہمارے تو دروازے کھلے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پلیز ڈو ناٹ مس انڈرسٹینڈ اور انڈرمائن اس. کمزوری نہ سمجھیں. یس، کمزور نہ سمجھیں. اور اگر بات کرنی ہے بائی لیٹرلز پہ کریں، میوچل رسپیکٹ کریں. یہ بھی آپ کی بہت بڑی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی بائی لیٹرلز پہ آؤ، لیکن یہ آئے گا کون، لائے گا کون، کرے گا کون از دا بگ کوشچن. اب اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹرمپ کا بھی ذکر کیا. اوبیسلی ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 7 جنگیں روکی ہیں، 8ویں بھی روک دی. تو اگر وہ جنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کی پوائنٹ اس میں سے جو آپ نکالا ہے کہ انہوں نے کہا ہے رینیوڈ ریلیشنز ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ اچھے نہیں رہے. کبھی انہوں نے استعمال کیا، کبھی گنڈیری کی طرح پھینک دیا. تو یہ رینیوڈ ریلیشنز ہیں اینڈ آئی تھنک ہم نے بھی ان کو انٹرنیشنلی اور پی آر پوائنٹ آف ویو سے بھی سپورٹ کیا. اب بات آتی ہے اب آپ کیا کریں گے اس خطے کے اندر. جو ہمارے فیلڈ مارشل ہے بات کر رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں. واٹ کائنڈ آف رسپانس آر وی گوئنگ ٹو گیٹ فرام دی Americans, because now we see them as international mediators. حالانکہ ویتنام لے لو، اس کے بعد اور جو ان کے کانفلکٹس ہوئے، عراق لے لو، تو وہ تو ہو گئے. لیکن اب یہ ایک میڈیشن اگر پروسیس میں آ رہے ہیں تو what will they do for Pakistan? غازہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی وہاں بہت زیادہ گرے ایریاز ہیں، اسکرمشز ہو رہی ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میرا انٹرسٹ پاکستان اور کشمیر ہے، تو میں ہمیشہ اس پہ ڈٹا رہوں گا اور اڑا رہوں گا، کیونکہ میں نے دیکھنا ہے کہ میرا کیا بنے گا. میں باقیوں کا چاچا بھی بن سکتا ہوں، ماما بھی بن سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے کشمیریوں بھائیوں کو کبھی نہیں چھوڑنا. میں نے ان کی بات کرتے رہنا، جو میں کرتا رہا ہوں. میں نے برسلز میں بھی کیا ہے، میں نے واشنگٹن میں بھی کیا ہے، میں نے لنڈن میں بھی کیا ہے. تو میں یہاں بھی کرتا ہوں، کروں گا، کیونکہ ہم تینوں کرتے ہیں یار. میں اکیلا کیا کرتا ہوں، ہم سارے کرتے ہیں. تو دا کوشچن از کہ اب اس اسپیچ کو سوشل میڈیا کے اندر it should be taken in a positive way. We have to support the armed forces of Pakistan. Remember, without the armed forces of Pakistan, Pakistan is a nobody. Let me tell you very clearly. So we have to support them. جو آپ کی جو خامیاں ہیں، سیاسی خامیاں، یہ وقت ہے کہ اس کو آپ دور کریں. جتنا آپ کی سیاسی خامیاں دور ہوں گی، ہماری آپ کہہ لو جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں یہ زیادہ پکے ہوں گے، زیادہ تکڑے ہوں گے، اور پاکستان کس میں بہتری. پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح وفد وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان حکام سے مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچ چکا ہے، اور یہ بات چیت قطر کی میزبانی میں ہو رہی ہے، جس کا مقصد ہے سرحد پار دہشت گردی کو روکنا اور پاک افغان سرحد پر امن و استحکام کو بحال کرنا. پاکستان کا موقف ہمیشہ کی طرح واضح ہے کہ ہم تصادم نہیں، امن چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی پاکستان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر افغان سرزمین سے حملے ہوتے رہے تو دفاعی کارروائی ہمارا حق ہے. پاکستانی شمالی اور جنوبی وزیرستان کے قریب دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پریسیجن سٹرائکس کی گزشتہ رات، جنہیں حکومت نے تصدیق شدہ خفیہ معلومات پر مبنی قرار دیا ہے. دوسری طرف طالبان حکومت ہے، اس کا یہ اسٹانس ہے کہ وہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے جب سیز فائر ہوا، مگر سیز فائر کی مسلسل بریچنگ بھی ہو رہی ہے اور فضا میں ظاہر ہے ایک بد اعتمادی قائم ہے. تو سوال یہاں پر یہ کہ کیا یہ دوحہ مذاکرات واقعی امن کا راستہ ہموار کر سکیں گے؟ کیا طالبان حکومت اب وہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے جس کا وعدہ اس نے دنیا سے کیا تھا؟ اور کیا پاکستان کی امن مگر احتیاط پالیسی اس خطے کو ایک نئے استحکام کی طرف لے کر جا سکتی ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ظفر ہلالی صاحب، آپ کو ان دوحہ ٹاکس کا کوئی اچھا اینڈ نظر آ رہا ہے، کوئی پروڈکٹیو اینڈ نظر آ رہا ہے؟ بالکل نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ ہم جا رہے ہیں وداؤٹ کلیریفائنگ 2-3 چیزیں. نمبر 1، ایک کلیریفیکیشن ہمیں پھر چاہیے کہ تمہارا زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز ہیز کنفرمڈ اٹ. اب یہ مت کہو نہیں ہو رہا ہے، کنفرمیشن آ گئی ہے، نیوٹرل کنفرمیشن آ گئی ہے. دوسری بات، 6000 لوگوں کو آپ ریکروٹ کر رہے ہیں، UN بتا رہا ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کو اسلحہ دیا ہے، UN بتا رہا ہے. تو اگر یہ سچ بات ہے تو تمہاری بات کو تو ہم مان ہی نہیں سکتے. اگر یہ سچ بات ہے اور تم قطر اس لیے آ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرو گے کہ ہم تمہارے ملک میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ ٹی ٹی پی کے لوگ کو تم ہتھیار کیوں دے رہے ہو؟ یہ ٹی ٹی پی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف اٹ. یہ ٹی ٹی سی نہیں ہے چائنا, یا آر نہیں ہے رشیا, یا یو نہیں ہے ازبکستان, یہ پی ہے پاکستان. تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو, تم ابھی سے جھوٹ کہہ رہے ہو. یہ کبھی نہیں چلے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میٹنگ کے پہلے تم نے کہا کہ پاکستان کے کوئی بارڈر کو ہم وی ڈونٹ ریکگنائز. تم سمجھتے ہو کہ یہ جو ڈیورینڈ لائن تم نہیں مانتے ہو, صحیح ہے, یہ تمہارا آفیشیل پوزیشن ہے, مگر یہ تمہارا آفیشیل پوزیشن تم 10 دن 5 دن کے پہلے ابھی پھر کر رہے ہو کہ پاکستان کے کوئی بارڈرز نہیں ہیں, ہم ان کے بارڈر کوئی, اور تم کلیم کر رہے ہو کہ اٹک تک افغانستان ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ٹون بنا رہے ہو اس میٹنگ کا. ادھر یو ول بی ٹاکنگ ٹو گاڈ نوز ہو, ہم اپنی اسٹیٹمنٹس دیں گے ڈائریکٹڈ ایٹ یو. تم کیا یہ کس قسم کا میٹنگ ہوگا؟ تو اس قسم کی اگر سیٹنگ میں آپ پاکستان سے بات کرنے کے آتے ہیں, ٹو ہیل ود یو, ہم نہیں آتے. پہلے تم یہ وڈرا کرو یہ اسٹیٹمنٹ, اور جھوٹ جو ہے تمہارا یو این کو بتاؤ کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. نہیں تو اگر وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہو, تم جھوٹ کہہ رہے ہو. یو ہیو بروکن یور پرومس. کیا خدا کے لیے, لیٹس گیٹ اے گرپ. یہ جو لوگ ہیں دے آر مرسنریز. یہ ٹی ٹی پی پیسے کیوں لے رہی ہے ہندوستان سے؟ افغانستان بھی لے, چلو افغانستان امداد دے رہا ہے, وہ ان کے لیے تو وہ امداد ہے. اچھا, اور آپ نے مسٹر طالبان, آپ نے جا کے کہا ہے کہ یو سپورٹ دا کشمیر انڈین اسٹانس آن کشمیر. یس, مانے کہ تم نے اگر پاکستان کو ایک چیز اگر تم نے کرنا ہو, جو پاکستان تمہارے سے خفا ہو, جو تمہارے پاس پاکستان نزدیک نہیں آنا چاہے گا, جیسے اسرائیل ہے, تم کہہ رہے ہو کہ ہم پاکستان سے امن چاہتے ہیں, اینڈ یو گو اینڈ ٹیل, ہمیں موڈ میں لا رہے ہو بات کرنے کے لیے تمہارے سے, بائی سیئنگ یو سپورٹ دی انڈین اسٹانس آن کشمیر. بھائی یہ کس قسم کی نیگوشیشنز ہو رہے ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ ٹھیک بات. وہ تو معاف کریے, وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ وی آر, کیا کریں, ہمارے میں کوئی پرائیڈ ہی نہیں ہے. یہ سب باتیں سن کے پھر بھی آپ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. لالی صاحب, پھر آپشن کیا بچتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں. بات ہم نہیں اگر کر سکتے, پھر ظاہر ہے ہم امن بھی چاہتے ہیں, ہم جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے, تو پھر واٹ آپشن ڈو وی ہیو؟ دیر از نو آپشن. میں تو ہر وقت کہتا ہوں نا بھائی, خدا کے لیے, دیر از اے ٹائم ٹو فائٹ, دیر از اے ٹائم ٹو ٹاک. ان کو بتائیں آپ کہ اب ہم آ رہے ہیں, ہم تو رائٹ آف سیلف ڈیفینس استعمال کر رہے ہیں, ہم تو تمہارے کو جو کریں گے وہ ہمارا حق ہے. میں تو کہتا ہوں ایک انسیڈنٹ لے لیں, پشاور پبلک اسکول, آرمی پبلک اسکول, 255 لوگ, 255 بچے کو آپ نے مارا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک کوئی نیشنز ہیں وہ کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے. اور وہ لوگ جو مارے ہیں ان کی جنریشن اب تک زندہ ہے. یار بھولنا اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں جب بھولو, جب غلطی ہوتی ہے, غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے, یا جو لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ خود ہی ایکسپوز کرتے ہیں, مگر آپ تو یو آر پراؤڈ آف اٹ. تو what sort of people are you talking to? کچھ لوگ ہیں جس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, کچھ اور لوگ ہوتے جن کے ساتھ آپ ایک کرنا چاہیے. تو یہ وہ وقت ہے لڑنے کا. ٹھیک ہے. اور اس لیے میرے خیال میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم بچو ابھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں, ابھی ہم بچو لڑیں گے. اس لیے وہ ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ اب تو ہم جائیں گے, اندر جائیں گے. اور یہ طالبان کو شرم آنا چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کو لے کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے, ان کے لیے لڑ رہے ہیں. بھائی ان کو تو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں, وہ بھی یو این کا رپورٹ. بی جے میر صاحب, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ٹاکس کا گراؤنڈ کیا ہے, اور کیا جو ہم باتیں بھی کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ باتیں ہم پہلے افغانستان سے یا طالبان سے کر نہیں چکے ہیں؟
دیکھیں ہم نے تو چلے ہاتھ آگے بڑھا دیا ہے, بٹ اف آئی ہیڈ اینی تھنگ ٹو ڈو دا گورنمنٹ, میں کہتا کہ یا تو آپ ہمارے پاس پاکستان میں آئیں یا ہم آپ کے پاس افغانستان میں جائیں گے. آئی ڈونٹ نیڈ قطر ٹو میڈیٹ ان اٹ. پرابلم میرا اور افغانستان کا ہے. تو یہ ہم اگر تھرڈ پارٹیز لے کے آئیں گے تو دیٹ مینس کہ ان کی انٹینٹ ٹھیک نہیں ہے. ان کی انٹینٹ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں بلاتے وقت کہ کیا ہمارے ڈیلیگیشن پہ کچھ ہو جائے گا. آپ یہاں آتے ہیں, ہم آپ کو پوری سیکیورٹی دیتے ہیں, کیوں نہیں آپ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ واٹ ول قطر ڈو morally, financially, militarily to Afghanistan or to Pakistan. بات ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ہم جو بات آئی ہے, are we talking to a legitimate government, legitimate representatives of the people of Afghanistan? Very important point. یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, یہ undemocratic ہے. کہتے ہیں ڈیموکریٹک لیکن نہیں, ان سے غلطی ہو گئی. لیکن پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے افغان طالبان کی گورنمنٹ کو. دیکھیں ہم نے اگر تسلیم کیا ہے تو ہم نے ایک ریجنل ہارمنی کے لیے تحت کیا ہوا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹربل. ہم نے اس بیسس پہ کیا ہے. یہ ہندوستان کے بڑے چمچے بنتے ہیں, ہندوستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, لیکن اس گورنمنٹ کو تو تسلیم نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب متقی 7 اکتوبر کو رشیا جاتا ہے, اس کے بعد 9 کو انڈیا آتا ہے, اس کے بعد آپ کی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو انڈر کرنٹس ہوتے ہیں, یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پاکستان کے ریلیشنز چائنا کے ساتھ کیسے ہیں, امریکہ کے ساتھ کیسے ہیں, انڈیا کے ساتھ کیسے ہیں. یہ جو انٹرنل گیمز جو ہوتی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر انڈیا نے اس کو کہیں پھونک دی ہے. اس نے پھونک لے کے آ کے نیچرلی اپنے جو سینئرز ہیں, پرائم منسٹر یا جو بھی ان کے بندے ہیں, ان کو بتایا, اینڈ ہینس دس بلیٹنٹ اٹیک آن پاکستان's ٹیریٹری. جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو آپ مجھے بتا دیں, ہم تو سیز فائر انہی کے کہنے پہ کیا ہے نا, ان کے بحث پہ کیا ہے. ڈو وی وانٹ ٹو ہیو اے سیز فائر؟ ہمارے آپ نے سولجرز شہید کر دیے, آپ نے مار دیے. اب مجھے بتاؤ کہ میں آپ سے کیا بات کروں گا, مجھے بتا دیں. ٹھیک بات ہے. ڈو یو ٹاک ٹو کلرز؟ ڈو یو ٹاک ٹو ٹیررسٹس؟ یہ دنیا کا ایک بیانیہ ہے. دہشت گردوں سے بھی بات ہوتی ہے. مجھے بتا دیں, ہم نے ایک غلطی کی تھی سوات کے اندر, جب ہم نے سیز فائر کیا, انہوں نے ری گروپ ہو کے دوبارہ پاکستان آرمی پہ اٹیک کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں ایک فوکس رہنا ہے یہاں, جس طرح فیلڈ مارشل کی اسپیچ ہوئی ہے, اینڈ آئی تھنک اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وی ڈونٹ, دے ہیو ٹو کم اپ. اور یہ جو ہلالی صاحب نے جو بات کی ہے, دے ہیو ٹو ریٹریکٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ, دیٹ بیسک اسٹیٹمنٹ, کیونکہ یہ بار بار in 75 years یہ اٹھتی ہے, ایمنیٹ کرتی ہے, پھر یہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. We need the statement to be complete and final, and then yes, we talk to you. We will talk to you, we will continue to talk to you. Oh, we are your facilitators. ٹرانزٹ ٹریڈ آپ کا ہمارے سے جا رہا ہے. اب آپ دیکھو ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو گیا کیونکہ اتنی لوریز کھڑی ہو گئی ہیں بارڈرز کے اوپر کہ اب وہ جا نہیں سکتی ہیں. اچھا, پیرشیبل آئٹمز آپ کے ضائع ہو رہے ہیں, خدا جانے اس میں میڈیسنز ہیں. اب مجھے بتاؤ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ جتنے بھی افغانی بھائی سن رہے ہیں, اس کے ذمہ دار یہ طالبان ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ صورت پیدا کی ہے. اور یہ جو صورت پیدا کی ہے, اس میں عام افغانی یہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو لڑیں کہ خود مر جائیں گے, یہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. ان کی دعائیں, ان کی اشیاء, ان کی ٹریڈ, ان کا بزنس, ان کا جو سامان آ رہا ہے, وہ سارا انہوں نے بند کروا دیا. ہم نے تو نہیں کیا, تم نے کروایا بھائی. تو یہ اب افغانیوں کو چاہیے کہ کھڑے ہوں اور ان سے بات کریں. یہ نہیں کریں گے تو یہ پھر حالت اس طرح بگڑتی جائے گی. ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹاکس ہونی چاہیے, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر ٹاکس نہیں ہونی چاہیے, جیسے کہ ہلالی صاحب نے بھی کہا اور لیجیٹیمیسی کی بات کر رہے ہیں میر صاحب بھی, تو پھر کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ مجھے یہ پتہ ہے رامین کہ دنیا میں جنگیں ہوتی رہی, لیکن ان کو ختم بھی ٹاکس نے کروایا. جنگ سے پہلے بھی ٹاکس ہوتی ہیں, جنگ کے دوران بھی ہوتی ہیں, جنگ کے بعد بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سفارتکاری پرانے یونان سے لے کے آج تک جو ہے وہ واحد راستہ ہے, بات چیت کا راستہ ہے. تو میں تو اس حق میں ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. یہ بالکل باقاعدہ طور پہ یہ ٹاکس جو ہیں یہ میننگ فل ہونی چاہیے, یہ سبسٹینشیل ہونی چاہیے. اس میں جو نکلے اس پہ دونوں پارٹیز کو عمل کرنا چاہیے.
مجھے جو اس میں وہ نظر آتا ہے نا، مجھے راستہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دکھایا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ اس کو معاف کر دیں. مثلا ایک پہلوان ہے، ایک MMA یعنی وہ جو ہوتا ہے نا مارشل آرٹس کا، وہ آپ کو تھپڑ مارتا ہے، آپ زمین پہ گرتے ہیں اور زمین پہ گرتے ہی کہتے ہیں جاؤ بھائی تمہیں میں نے معاف کیا. اور یار یہ کس قسم کی معافی ہے؟ آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جب قابو پالو تو معاف کرو. وہ دوبارہ سنیے، جب قابو پالو تو معاف کرو. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے. اب اس میں مجھے یہ جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس قول پہ عمل ہو رہا ہے. کیسے؟ جی انہوں نے جھڑپیں شروع کی، ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا افغانستان کو. بلکہ میں یہاں یہ یعنی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ افغانستان تو پورا افغانستان نہیں، صرف طالبان. تو طالبان نے حملہ کیا، ہم نے جواب دیا، اور پھر یہ جو قندھار اور کابل میں ہوا، مجھے لگتا ہے کہ اہداف پورے ہو گئے ہیں. ابھی تک کے اہداف پورے ہو گئے ہیں. ابھی تک ہم نے قابو پا لیا ہے ان چیزوں پہ، جن چیزوں پہ کہ ہمیں تھا کہ ہم اس کو بتائیں ایک دفعہ قابو پا لیں. اب معافی کی بات ہے، اور میرا خیال ہے یہ دوحہ میں گیا ہے نا ہمارا یہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بات کرنے، ان کو پتا ہے کہ ان کی کٹی میں، ان کی جیب میں کچھ اچیومنٹس موجود ہیں. اس وقت کی آخری بات، ادھر کے انٹرم گورنمنٹ طالبان کی کے انٹرم فارن منسٹر متقی صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بات کی. انہوں نے دلیل دی کہ جی یہ تو دہشت گردی تو پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، اپنا مسئلہ ہے اس کا. مجھے بتائیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیے ہمارے اور بھی ہمسائے ہیں، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، ادھر تو کچھ نہیں ہوتا، آ جا کے پاکستان میں ہی ہوتا ہے. حضور والا وہاں پہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ وہاں کرنے نہیں دیتے. وہاں جانے کو کون جائے گا؟ ازبکستان کیا کرے گا؟ ٹھیک بات. تاجکستان کون جائے گا؟ آپ ادھر آتے ہیں. اور دوسری بات ڈیورنڈ لائن کی جو بھی ہوئی ہے، دیکھیے وہ کہتے ہیں ڈیورنڈ لائن کو ہم نہیں مانتے. 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبران. تو متقی صاحب، ذبیح اللہ صاحب، طالبان صاحبان، 193 میں سے 192 ممالک آپ کو نہیں مانتے، آپ کی حکومت کو نہیں مانتے، بشمول انڈیا کے، جس کی گود میں آپ بیٹھ گئے ہیں اور جس کی پراکسی بن رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اگر دلیل دینی ہے آئے نا، دلیل کی بات کرنی ہے تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ خام خواہ کی ٹاکنگ پوائنٹس کہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، فلانا ادھر جنگ نہیں ہو رہی، ادھر کیوں ہو رہی ہے، فلانا. تو صرف بتانا یہ ہے کہ آپ کا علم جو ہے نا وہ محدود ہے، آپ کا ہسٹری کی جو سینس ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے افغانی اگر چلے جائیں گے واپس، آپ کریں گے کیا؟ اور ان کو کیوں نہیں واپس لیتے آپ؟ یہ آخری بات، آپ ان کو کیوں نہیں واپس لیتے؟ آپ کہتے ہیں جی امن آ گیا ہے افغانستان میں، تو اپنے ہی شہریوں کے آپ اگر وہ حامی نہیں ہیں، اپنے ہی شہریوں کا خیال نہیں کر رہے، تو ہندوستان کا کیا کریں گے، باقیوں کا کیا کریں گے؟ یہ ہے بات. ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کسی بھی ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے یا پھر دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ جب سیاست ہی مسلسل محاذ آرائی کا شکار ہو، کنفرنٹیشنل ہو، تو پھر استحکام کہاں سے آئے گا؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق میں جو دو اتحادی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی حکومت اور وفاق کے درمیان محاذ آرائی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. یہ وہی ملک ہے جہاں حال ہی میں تباہ کن سیلاب آیا، جس کے اثرات سے ابھی تک قوم لڑ رہی ہے، سنبھل نہیں پا رہی ہے، اور پھر اب مہنگائی کی نئی لہر اس کا آفٹر افیکٹ ہے، جس سے عوام کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے. تو پھر ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ سیاسی محاذ آرائیاں عوام کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، اور کیا یہ جمہوری قیادت عوامی دکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بیانیوں کی جنگ لڑ رہی ہے، یا پھر واقعی ہمارے سیاستدانوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جب معیشت کمزور ہو، عوام پس رہے ہوں اور دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہو، تو پھر سیاست نہیں، استحکام وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن جاتا ہے. اور یہ بات کیوں ہماری گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آتی؟ پی جے میر صاحب، ہمارے جو سیاستدان ہیں
وہ بس سیاست کرنا چاہتے ہیں اور خوشحالی نہیں لے کر آنا چاہتے. یہ دو آپشنز کیوں بن گئے ہیں اس وقت ہمارے پاس سیاستدانوں کے لیے؟ کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑی بیماری وہ کینسر نہیں ہے, وہ ڈائریا نہیں ہے, وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. سب سے بڑی جو بیماری ہے پاکستان میں کہ میں اقتدار میں کیسے ہوں, یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ میں نے پاور میں آنا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کو سائڈ پہ کرو, اگلی پارٹی کے ساتھ بنا کے نہ رکھو اور مل کے نہ چلو, لیکن پاور میں نے آنا ہے. یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اس بیماری کو آپ دور کر دیں اور اگر یہ سوچ لیں سارے کہ ساروں کا ایم ایک ہے کہ پاکستان کی فلاح و بہبود, پاکستان کو تکڑا, پاکستان کو بہتر بنانا ہے معیشت اور معاشی پالیسیز کے ساتھ. آج آپ دیکھو ان فلڈز کی وجہ سے آپ کسی پارٹی کو بلیم نہیں کر سکتے. یہ آپ کر سکتے ہو ان دا سینس کہ بھائی آپ نے پرانی گورنمنٹ جو ہیں اور آج کی آپ نے ایسے اقدامات کیوں نہیں رکھے کہ جو آپ کو $2.9 بلین کا نقصان ہوا ہے, اوور 880 ملین روپیز. اب یہ مجھے بتاؤ یہ کہیں سے تو کوئی لے کے آئے گا نا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یہ گورنمنٹ ہے, یہ نقصان اپوزیشن کا بھی ہے, لوگ وہ بھی پاکستانی ہیں, یہ بھی ہیں, سب ایک ہیں ہم. سو دا کوشچن از کہ آپ کا جو بنیادی سوال ہے ہم اس پہ کیوں نہیں بیٹھتے. پاور ان کو بتا دیں, ٹائم فرام دا گریکس, فرام دا رومنس, فرام دا عباسیدس, فرام دا کیلیفیٹس, پاور از نیور پرماننٹ. پاور کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. یہ ٹیکا لگا لیں اپنے اندر. یہ جب آپ ٹیکا لگا لیں گے اور آپ کے اندر چہن آئے گا, پھر آپ کہیں گے لیو اینڈ لیٹ لیو. پالیٹکس کریں اور اگلے کو بھی کرنے دیں اور پھر آپ آگے چلیں گے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی ہے, اگر ایک تنگ اور بند دروازے سے آپ بات کریں گے, کوئی دنیا آپ کا گھر نہیں چل سکتا. تو پاکستان تو الگ بات ہے, آپ کا گھر نہیں چل سکتا. تو یہ ہم نے اپنے دروازے بھی کھولنے. ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ کشمیر سے کرو, فلسطین کرو, فلانا کرو, افغانستان, یہ وہ. ہم نے اپنے گھر کے دروازے بھی تو کھولنے نا بھائی. یہ ہم نے ڈفرینسز یہ کنٹینیوڈ رکھنے. ہر الیکشن پہ ہم کہتے ہیں جھوٹا الیکشن ہے, ہر الیکشن پہ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, تو اس کو ٹھیک کرو. آپ اس کے اقدامات پھر فیئر سسٹم کا نہ ہونا ہے. یہ اس لیے ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا رامین کہ آئی وانٹ ٹو بی ان پاور, میں پاور میں آنا چاہتا ہوں. اور جو نیچے لوگ ہیں اگر ان کا کیریکٹر ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا لیڈر بھی ٹھیک ہوگا. نیچے سے بےایمان آئے گا, لیڈر بھی بےایمان ہوگا, یاد رکھنا. جیسے عوام ویسے لیڈر. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اندر ایک انہیرنٹ پرابلم آیا ہوا ہے, اللہ کرے یہ دور ہو. اور یہ صرف پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں یہ بیماری ہے اقتدار کی, باقی ممالک میں بھی یہ ہر جگہ ہے. یہ آپ ہر جگہ دیکھ لو, 70s میں دیکھ لو, بندرا نائکز دیکھ لو, اس کو نہروز اینڈ گاندھیز دیکھ لو, پاکستان میں بھٹوز دیکھ لو, اور اب کہیں آپ ادھر دیکھ لو ان ایریاز کے اندر ہمیشہ یہ ایک پرابلم رہا ہے. یہاں اب ہم ایک پروگرام میں ہم نے بات بھی کی تھی, میرا خیال کل کی تھی, یہ جو ٹرائبلز کی ہم بات کرتے ہیں, ہم ٹرائبل مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں. ہم نے ووٹ دینا ہے اس کلین کو, اس کلین کو, اس کلین کو. ہم نے ووٹ اس کو نہیں دینا جو کہ کام کر رہا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر جو کہ کام کر رہا ہے, آپ اس آدمی کو ووٹ دو یا اس خاتون کو ووٹ دو جو کہ ڈیلیور کر سکے. ہم جب اس جتھے کے اندر چلے جاتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پارٹیز کا نہیں ہوتا. وہ کوئی جیتے گا وہ ہارے گا, نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. ہم نے پاکستان کو آگے رکھنا ہے, دا انٹرسٹ آف پاکستان. جو اگین ٹو یور ریفرنگ ٹو یور کوشچن, are we ready to do that? Are we ready to sacrifice ourselves for Pakistan? باتیں تو بڑی کرتے ہیں, لگا ہوا ہے proud to be Pakistani. تو then show you're a Pakistani. Show you can do it. Don't talk about it. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں, نعرے لگا دیا, یہ کر دیا, اگلے کو پھونک دے دی, یہ کر دیا. اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرو. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. مجھے I don't want to refer to it, لیکن میں کرتا ہوں. جب میں پروگرامز اپنا جو ہوسٹ بھی کرتا تھا, ایسے ہوتے تھے کہ لڑائیاں خیر میں نہیں کرواتا تھا, لیکن وہاں رامین ایسی تلخی ہوتی تھی, لیکن جب پروگرام ختم نہیں ہوتا تھا جب پھر ڈال رہی. اور عوام یار جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو دشمن ہے ایک دوسرے کے. سو میں سمجھتا ہوں ہمیں سنجیدگی ٹیلی ویژن پہ بھی دکھانی ہے, اور
ادروائز بھی دکھانی ہے. پالیسیز میں دکھانی ہے سب سے یہ نہیں دکھائیں گے. میں بار بار کہتا ہوں اس میں پاکستان کا نقصان ہے. یہ پارٹی شارٹیز آئیں گی جائیں گی, ان کا کوئی نقصان نہیں. نجم ثاقب صاحب, واٹ از اسٹاپنگ آور پولیٹیشنز ٹو ڈو دیٹ؟ کیوں ان کے دماغ میں صرف اقتدار کی بھوک ہوتی ہے؟ اور وہ جو ممالک جنہوں نے ترقی کی, جو ویلفیئر اسٹیٹس بنے, جہاں پہ عوام خوشحال ہے, وہاں پہ ایسا کیا تھا؟ ایسے کون سے جینز وہاں پر ہیں جو یہاں پر نہیں ہو سکتے, جس کی وجہ سے ان کو اقتدار کی بھوک نہیں ہوتی اور وہ عوام کا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ انٹرسٹنگ کویسچن. دیکھیے, دو باتیں میر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. دو باتوں کی وضاحت بڑی ضروری ہے. میر صاحب نے کہا کہ پاور از نیور پرماننٹ. میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہتے تھے دا پاورفل از ناٹ پرماننٹ, کیونکہ پاور تو ایک پرماننٹ فیکٹر ہے, وہ تو چلتا آ رہا ہے. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پاورفل از ناٹ پرماننٹ, اور وہ بالکل صحیح بات ہے. کدھر ہے فرعون, کدھر ہے ہٹلر, کدھر ہے مسولینی, کدھر ہے یہ سارے یہ جو بڑے بڑے تھے چیمپئن اپنی طرف سے بنے ہوئے. تو دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جیسے عوام ویسے لیڈر. تو مجھے خیال آیا کہ وہ جو ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ آئیڈیا ہے کہ جو اس دفعہ الیکشن ہوئے 8 فروری کے, پتہ نہیں عوام کس کو چننا چاہتی تھی, آپ نے اس کو آگے آنے ہی نہیں دیا. ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے عوام ویسے لیڈر. اب وہ صورتحال کچھ ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے, کیا کریں؟ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے, پہلا سوال یہ ہے کہ سیاست ہوتی کس کے لیے ہے؟ جمہوریت کس کے لیے ہے؟ یہ جو حکومت بنتی ہے یہ کس کے لیے بنتی ہے؟ اس کا بنیادی مطمع نظر یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان تینوں سوالوں کے جواب ہیں عوام, عوام کی خوشحالی. یہ جو آپ معیشت کی بحالی کرتے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ عوام میں اس کو دلچسپی ہونی چاہیے. سیاست کی دلچسپی عوام میں ہونے چاہیے. میرے پیارے پاکستان میں الٹا ہے, گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے. بجائے اس کے کہ سیاست کی دلچسپی ہو عوام میں, عوام کی دلچسپی ہے سیاست میں. اور میرے عوام لگے ہوئے ہیں ان ٹرک کی بتیوں کے پیچھے کہ اچھا جی فلانی اب یہ آ گیا نا, افریدی آ گیا, اب دیکھنا کیا ہوتا ہے. وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے, اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھنا صرف یہ ہے کہ آپ کی عوام جو ہے اس کو کس ٹرک کی بتی کے پیچھے, جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیا یعنی توجہ ہٹاؤ وغیرہ. ڈسٹریکشنز. آخری بات اس وقت, یہ آپ نے خوشحالی کی بات کی ہے. دیکھیے ایک لسٹ بنتی ہے, پچھلے کئی برسوں سے بن رہی ہے کہ دنیا میں سب سے خوش یعنی ہیپی کنٹریز کون کون سی ہیں, اس پہ لسٹ بنی ہوئی ہے. جی بالکل. کئی برسوں سے فن لینڈ جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے. بالکل ایسے کہ دنیا کا سب سے خوش ملک جو ہے نا, ہیپیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ از فن لینڈ. ناظرین, یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.